ہر سمجھدار آدمی، نیک دل اور سمجھدار آدمی، وہ اس بات پر ضرور غور کرتا ہے دل ہی دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کے درمیان اونچ نیچ بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ کہ کچھ غریب لوگ ہیں جو آپریشن کا شکار ہیں، کچھ نچلے درجے کے لوگ ہیں جن کا زندگی میں اور کوئی کام نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنے، ہے نا؟ یہ احساس ہوتا ہے انسان کو۔ انہی صورتوں کے اندر آپ کو وہ مضمون ملے گا کہ سخرین، اللہ تعالیٰ نے انہی صورتوں میں فرمایا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو سونے اور چاندی کے گھر دیتے۔ نہیں، اب بھی اب دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دانہ ہم کسی نیک سے نیک آدمی کو بھی ڈالیں تو وہ دانہ چن لے گا۔ مثال کے طور پر امریکن امیگریشن، آسٹریلیا کی امیگریشن، اس لیے کہ ہمارا آن ریکارڈ ہے کہ ان ترقی یافتہ ممالک میں رہنے کے لیے، اس کی امیگریشن لینے کے لیے ہم نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ وہاں گئے وزٹ ویزا پر، بڑا اچھا لگا وہاں رہنا، تو کوشش کی کہ جی یہاں پکا ہو جاؤں۔ امیگریشن لائر سے رابطہ کیا، اس نے کہا ہاں ہو تو سکتا ہے کہ اگر یہاں آپ شادی کر لیں اور ایک بچہ پیدا کر لیں تو وہ بچہ بائی برتھ امریکن ہوگا، آپ اس کے والد ہوں گے تو آپ کو امیگریشن مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو نہیں، اس لیے کہ وہ بڑا جرم ہے امریکہ میں۔ ہاں، ایک اور راستہ ہے کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا کر لیں۔ اب اس کے لیے یعنی پیپر میرج کی، لیکن ہر بندے کا دل چاہتا مانتا ہے کہ یہ پیپر میرج ہے، وہ میرج نہیں ہے۔ اور پھر بغیر شادی کے بچہ پیدا کرنا، یعنی خواہ آپ ریلیجسلی مسجد میں نکاح پڑھا لیں تو شرعی اعتبار سے تو وہ ہو گیا، لیکن آپ اس کو بیوی کہیں کہ نہ کہیں یہ تو ایک سوال رہے گا نا۔ لیکن یہ ہم بھائیوں نے، ہمارے بھائیوں نے، بڑے بڑے نیک لوگوں نے یہ کام کیا۔ میں شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کا ایک نوجوان جب لیٹ 70s میں، بلکہ سن 1974 میں نے ڈاکٹر سارا احمد صاحب کا پہلا درس مسجد شہداء میں سنا تھا، تو اس کے سامنے ہی بیڈن روڈ پر اس کی شاید رہائش تھی، ایک نوجوان کی حافظ قرآن تھا اور میرے ساتھ بیٹھ کے وہ درس سنتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے امریکن امیگریشن حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر لیا تھا اور اسائلم لی تھی۔ یعنی ایک حافظ قرآن، دیندار اور میری طرح ڈاکٹر سارا احمد صاحب کا درس سننے والا، اس نے ایسا کام کر لیا۔ تو مجھ پر تو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی تھی کہ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ لیکن کیا بعید ہے اگر ایک حافظ قرآن یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ فار دس یو کین ڈو اینی تھنگ۔ جب آپ پر ایک بھوت سوار ہو جائے کہ میں نے امریکن سٹیزن شپ لینی ہے اور اگر وہ سیدھے راستے سے نہیں ملتی تو پھر ٹیڑھے راستے سے بھی انسان کوشش کرے گا، تو یہ وہ مضمون ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو سونے اور چاندی کے گھر دیتے، اور سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوتی۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان دنیا کی ٹیمپٹیشنز کے لیے اپنا دین، ایمان، سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی عزت بھی بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو سونے اور چاندی کے گھر دیتے، اور سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوتی۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان دنیا کی ٹیمپٹیشنز کے لیے اپنا دین، ایمان، سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی عزت بھی بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ہوں گی کہ کسی شخص نے کسی محکمے میں، کسی ادارے میں پروموشن حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی بھی اپنے باس کو پیش کی۔ سوچیں تو بڑی گھٹیا حرکت ہے، لیکن آپ ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں
آپ کے سامنے ایسی مثالیں ہوں گی